بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں جیو کلاس 6 کے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سولر سسٹم کیا ہے، یہ کیسے بنا، اس کے کون کون سے سیارے اس میں شامل ہیں اور ان کا سورج سے کتنا فاصلہ ہے، زمین کا کتنا نمبر ہے، یہ سارا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم خاص اپنی زمین کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کریں گے آج سے۔ آج کا لیکچر اسی کے بارے میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کی شیپ اینڈ سائز آف ارتھ، کہ اس کی شیپ کیسی ہے، شکل کیسی ہے اور اس کا سائز کتنا ہے۔ پہلے پڑھتے ہیں شیپ آف ارتھ۔ ارتھ از راؤنڈ لائک اے فٹ بال۔ ارتھ یا زمین فٹ بال کی طرح گول ہے۔ If we travel in any direction on earth، اگر ہم زمین کے اوپر کسی بھی ایک سمت میں چلنا شروع کر دیں، we shall reach the same place from where we started our journey، تو ہم پوری زمین کا چکر لگانے کے بعد واپس اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ In ancient times، پرانے زمانوں میں the people experimented، لوگوں نے تجربات کیے and learned that the earth was round، تو انہیں پتا چلا کہ زمین تو گول ہے۔ In present age، آج کے دور میں the pictures of earth taken from satellite، زمین کی وہ تصویریں جو ہم نے سیٹلائٹ سے لی ہیں have made it easy to understand، ان کی مدد سے ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے what is the shape of earth، کہ زمین کی اصل میں شکل ہے کیسی، کیونکہ پہلے تو ہم لوگ زمین کے اوپر تھے، جہاں کھڑے ہیں وہاں سے ہم ساری زمین تو دیکھ نہیں سکتے، ساری زمین کے ہم اپنا پورا گاؤں نہیں دیکھ سکتے، وہاں سے پورا شہر نہیں دیکھ سکتے، پورا صوبہ نہیں دیکھ سکتے، زمین کیسے دیکھیں گے۔ لیکن جب پھر خلا کا سفر شروع ہوا، سیٹلائٹس وہاں گئے، ان کے اوپر کیمراز تھے، کیمراز نے تصویریں بنائی، وہ تصویریں ہمارے پاس آئیں، تو ہمارے لیے اس بات پہ یقین کرنا زیادہ آسان ہو گیا کہ ہماری زمین واقعی گول ہے۔ سائز آف ارتھ، اب ہم زمین کا سائز دیکھتے ہیں۔ If we cut the earth along the equator into two equal halves، اگر ہم ایکویٹر کے ساتھ سینٹر میں سے اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں، دو حصے کرتے ہیں، the distance from one end to the other is about 12,750 kilometers، تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک جو فاصلہ ہے وہ 12,750 کلومیٹر ہوگا۔ This is the diameter of the earth، اس کو زمین کا ڈائیمیٹر یا قطر بھی کہتے ہیں۔ If we move along the equator and take a complete round، اگر ہم ایکویٹر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے زمین کا پورا چکر لگائیں، the distance is about 40,000 kilometers، تو یہ سفر تقریباً 40,000 کلومیٹر ہوگا۔ This is the circumference of the earth، اس کو زمین کا سرکمفیرنس یا اس کا محیط یا اس کا کل رقبہ کہتے ہیں، کل گھیراؤ اس کا کہتے ہیں۔ The area of the surface of earth is about 510 million square kilometers، اگر ہم زمین کا پورا رقبہ یعنی ہر طرف سے اس کو ہم پیمائش کر کے لائیں تو یہ تقریباً 510 ملین اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ اس کا سرکمفیرنس ہے، یعنی اس کے گرد پورا چکر لگائیں ایک ہی اینگل میں تو یہ 40,000 کلومیٹر ہے، اور اگر ہم اس حصے سے لے کے یہاں تک یا اسی سے لے کے یہاں تک اس کا ٹوٹل اس کی ہم اگر اس کا دیکھیں اس کی فاصلہ کتنا بنتا ہے تو یہ 12,750 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ ہے زمین کی شیپ اور اس کا سائز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورج کے گرد موو کس طرح سے کرتی ہے۔ موومنٹ آف ارتھ، the earth takes two type of movements at the same time، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن زمین کا یہ گھومنا اصل میں دو مختلف اینگلز، دو مختلف زاویوں میں ہے۔ پہلا ہے روٹیشن اور دوسرا ہے ریولوشن۔ روٹیشن یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے گرد مخصوص راستے پہ چلتی جائے، چکر لگاتی جائے۔ ریولوشن یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ دائیں بائیں یا اوپر سے نیچے بھی گھومے۔ تو اس کی موومنٹ دو قسم کی ہے،
ایک تو یہ گول گول چکر لگا رہی ہے، دوسرا یہ اپنی سائڈز کو بھی چینج کر رہی ہے. پہلی روٹیشن ہے، دا ارتھ مووز اراؤنڈ اٹس ایکسس، اپنے ایکسس پہ اپنے اینگل کے اوپر زمین چلتی جاتی ہے. دس از کالڈ روٹیشن، اس کو روٹیشن کہتے ہیں. دا کریکٹرسٹکس آف دس موومنٹ آر، اب کیسے ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں. دا موومنٹ از فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، یعنی یہ ویسٹ سے شروع ہوتی ہے چلنا اور ایسٹ کی طرف چلتی جاتی ہے. دا اسپیڈ آف دس موومنٹ از اباؤٹ 700 کلومیٹرز پر آور، 1700 کلومیٹرز پر آور. یہ زمین کی جو گھومنے کی سپیڈ ہے یہ ایک گھنٹے میں 1700 کلومیٹر سفر کرتی ہے، گھومتی ہے. The earth takes a complete rotation around its axis in 24 hours. زمین اپنا یہ ایک چکر پورا کرتی ہے 24 گھنٹوں کے اندر. Days and nights are formed as a result of this movement. اب یہ جو اپنی موومنٹ کر رہی ہے ویسٹ ٹو ایسٹ، اس کے نتیجے میں ہمارے دن اور رات بنتے ہیں. اسی سے متعلق انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. ارتھ is somewhat flat on the poles. پول یعنی قطبین پہ زمین ہماری تقریباً ہموار ہے، برابر ہے. This is why the Earth's polar diameter and circumference is less than equatorial diameter and circumference. تو ہمارے جو پولز ہیں وہاں پہ جو اس کا ڈائیمیٹر اور سرکمفیرنس ہے یہ اس کے ایکوٹوریل ریجنز کے مقابلے میں کم بنتا ہے، کیونکہ وہاں سے یہ ہموار ہے اور اس کی لمبائی چڑھائی اس سے قدرے کم بنتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو دن رات بنتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہے. فارمیشن آف ڈے اینڈ نائٹ. If a football is hanged with a string and light is thrown on it with a torch from a distance of 5 feet. آپ ایک فٹ بال کو لیں، اس کو رسی کے ساتھ یا ڈوری کے ساتھ باندھ کے لٹکا دیں اور پھر 5 فیٹ کی دوری سے ایک ٹارچ لے کے اس کے اوپر آپ اس کی روشنی ڈالیں. You will see that half portion of football is illuminated. اس کا جو سامنے والا آدھا حصہ ہوگا روشنی کی وجہ سے وہ نظر آ رہا ہے، وہ روشن ہو گیا ہے. And the other half is in darkness. اور جو اس کا اگلا حصہ ہوگا اس تک روشنی نہیں پہنچے گی اور وہ اندھیرے میں ہوگا. Mark the half portion. اب آپ ہلکا سا یہاں پہ نشان لگا لیں جو آپ کو شو کرے گا، دکھائے گا، یاد رکھنے میں مدد دے گا کہ اس کا کون سا حصہ روشن تھا اور کون سا حصہ اس کا اندھیرے میں تھا. اب now if you rotate the football slowly، اگر آپ آہستہ آہستہ اس کو گھمانا شروع کریں you will see that the portion which was in darkness، کہ وہ حصہ جو پہلے اندھیرے میں تھا جہاں روشنی نہیں پہنچ رہی تھی has come into light، اب اس پہ روشنی آ چکی ہے، آ رہی ہے. and the portion which was illuminated، اور اس کا وہ حصہ جو پہلے روشن تھا جہاں پہ پہلے روشنی تھی has gone into darkness، وہ آہستہ آہستہ اندھیرے کی طرف موو کرنا شروع ہو چکا ہے. days and nights are formed in the same way. اسی طرح سے دن اور رات بنتے ہیں because the earth is round like a football، کیونکہ زمین فٹ بال ہی کی طرح گول ہے. its half portion remains in front of the sun for a specific time، تو اس کا آدھا حصہ ایک خاص وقت تک سورج کے سامنے رہتا ہے، تو جتنا حصہ سامنے رہتا ہے وہاں پہ دن ہوتا ہے. this half portion experiences day، یہ جو اس کا آدھا پورشن ہے اس میں دن ہوتا ہے while the other half portion experiences night، اور جو باقی اس کا آدھا حصہ ہوتا ہے اس میں رات ہوتی ہے. due to rotation، گردش کی وجہ سے the day and night are constantly interchanged. اب یہ کیونکہ مستقل طور پہ موو ہوتی رہتی ہے، گردش کرتی رہتی ہے، اسی طرح مستقل طور پہ ہمارے دن سے رات اور رات سے دن چلتے رہتے ہیں. تو یہ اصل میں اسی وجہ سے ہے جو اس کا حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے اس میں دن ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ واپس اندھیرے کی طرف جاتا ہے تو واپسی رات ہو جاتی ہے. چینج ان دا لینتھ آف ڈے
اینڈ نائٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کی لمبائی میں فرق کیسے پڑتا ہے. مثال کے طور پہ گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے. اسی طرح سردیوں میں ہماری رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہے؟ The Earth's axis is tilted at an angle of 66.5 degree. ہماری زمین 67.5 ڈگری زاویہ پہ حرکت کرتی ہے، موو کرتی ہے، مڑتی رہتی ہے. ڈیو ٹو دس ٹلٹ، اس جھکاؤ کی وجہ سے، اس مڑنے کی وجہ سے دا لینتھ آف ڈے اینڈ نائٹ چینجز، جو دن اور رات کا دورانیہ ہے، ٹائم ہے، یہ کم یا زیادہ ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے. دا ڈیز آر لانگر ان دا پورشن وچ از ٹلٹڈ ٹوارڈ دا سن. وہ حصہ زمین کا جو سورج کی طرف آ رہا ہوتا ہے، سورج کی طرف جھک رہا ہوتا ہے، وہاں پہ دن کی لمبائی زیادہ ہو جاتی ہے. اینڈ دا ڈیز آر شارٹر ان دا پورشن وچ از ٹلٹڈ اوے فرام دا سن. اور زمین کا وہ حصہ جو سورج سے ہٹ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ دن کی لمبائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان دا نارتھ آف ایکویٹر وین ڈیز آر لانگر اینڈ نائٹس آر شارٹر. تو ایکویٹر کے نارتھ میں جہاں ہمارے دن بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو رہی ہوتی ہیں، دا ڈیز آر شارٹر اینڈ نائٹس آر لانگر ان دا ساؤتھ آف ایکویٹر ایٹ دا سیم ٹائم. تو اسی وقت جب ہمارے ایکویٹر کے نارتھ سائڈ پہ دن بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، اسی وقت ہمارے ایکویٹر کے ساؤتھ سائڈ پہ ہمارے جو دن ہیں وہ چھوٹے ہو رہے ہیں اور جو راتیں ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں. ان دا سیم وے، اسی طرح وین ڈیز آر شارٹر اینڈ نائٹس آر لانگر ان دا نارتھ، جب ہمارے ایکویٹر کے نارتھ سائڈ پہ ہمارے نائٹ، ہماری رات بڑی ہو رہی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہو رہا ہے، بالکل اسی وقت ہمارے ایکویٹر کے ساؤتھ میں ہمارے دن بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی. یعنی زمین کا ایک حصہ جو سورج کی طرف جھکنا شروع ہو گیا ہے، اب وہ کیونکہ زیادہ دیر سورج کے سامنے رہے گا تو وہاں پہ دن کی لمبائی زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح زمین کی دوسری سائڈ جو سورج سے پرے ہٹنا شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ دن کی لمبائی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور رات کی لمبائی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی موومنٹ کو نہیں بدلتا، یہ ایسے رکھتا ہے. آپ سوچئے، if the axis of earth is considered to be straight، کہ اگر زمین کا یہ ایکسس ہے، جو اینگل ہے، یہ بالکل برابر ہی رہے، would there be any difference in the length of day and night؟ تو کیا رات اور دن کے دورانیے میں تبدیلی آئے گی؟ ہم نے پڑھا کہ کیونکہ زمین کا ایک حصہ سورج کی طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا حصہ سورج سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جو سورج کے پاس آ رہا ہے وہاں پہ دن بڑا ہو رہا ہے اور جو سورج سے دور ہو رہا ہے وہ دن چھوٹا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہی چیز الٹی ہو جائے یا اگر یہ چیز ختم ہو جائے، بالکل ایسا ہو ہی نہ اور مستقل طور پہ یہ ایک ہی اینگل پہ موو کرتا رہے، تو کیا دن اور رات کے دورانیے میں تبدیلی آئے گی؟ یقیناً نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اپنا اینگل چینج نہیں کر رہے ہیں، وہ اتنا ہی ٹائم سورج کے سامنے رہ رہے ہیں اور اسی کو ہم دن کہتے ہیں، اور اتنا ہی ٹائم وہ سورج سے پرے رہ رہے ہیں، اندھیرے میں رہ رہے ہیں، تو اسی چیز کو ہم رات کا دورانیہ کہتے ہیں، جس میں فرق نہیں آئے گا. اسی چیز کو ڈایاگرام کی شکل میں دیکھیے. یہ اس کی موومنٹ ایسے نہیں بلکہ یہ ایسے نیچے کی طرف ہوگی، دوسری طرف سے ایسے نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہے. تو یہ وہ حصہ ہے جس پہ دن اور رات کا دورانیہ سیم رہتا ہے. یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ دن اور رات کا دورانیہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر سن لائٹ کو دیکھیں تو یہ جس ایریا میں سن لائٹ آ رہی ہے اس میں ہمارے دن کی لینتھ بڑھے گی، اور جس میں سن لائٹ کم ہے اس میں ہمارے رات کی لینتھ بڑھے گی. ٹلٹ آف ایکسس اینڈ لینتھ آف ڈیز اینڈ نائٹ. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس ڈایاگرام کی شکل میں بھی وہی چیز موجود ہے. امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی، دن اور رات کیسے بنتے ہیں
اور پھر ان کی لمبائی اور اس کے دورانیہ میں کیسے فرق پڑتا ہے، اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا۔ اللہ حافظ۔